السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم استاذ الاساتذہ بقیت السلف حجت الخلف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظہیر حسن قادری مصباحی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت رضوان عطا اللہ بن ہدایت اللہ مرحوم کے گھر 1937 میں قصبہ ادری کی مردم خیز علمی زمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد صدیوں پہلے بولنجہ ضلع بلیا سے ترک وطن کر کے ادری ضلع اعظم گڑھ میں سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت مفتی ظہیر حسن قادری علیہ رحمت رضوان کی ابتدائی تعلیم ناظرہ، فارسی، عربی تا کافیہ ادری کے مشہور اور معروف ادارہ مدرسہ ضیاء العلوم میں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مجیب الاسلام نسیم اعظمی علیہ رحمت رضوان کے زیر سایہ کرم ہوئی۔ حضرت مفتی ظہیر حسن قادری علیہ رحمت رضوان ابتدائی زمانے ہی سے ذہین، فطین اور عبادت کی رضیہ اور باتائے ربانی غیر معمولی قوت حافظے کے مالک تھے۔ مدرسہ ضیاء العلوم ادری میں تعلیم حاصل کرنے والے سب سے پہلی جماعت آپ ہی کی جماعت تھی۔ آپ کے رفقہ درس میں مولانا حبیب الرحمن اور مولانا علاء الدین قادری علیہم الرحمہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت علامہ مفتی مجیب الاسلام نسیم اعظمی علیہ رحمت رضوان نے کافیہ تک پڑھانے کے بعد جب اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے تینوں شاگردوں کو لے کر مبارک پور دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی بافیض بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور حافظ ملت رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا مجیب الاسلام صاحب کے پڑھائے ہوئے طلباء کا ٹیسٹ کا امتحان نہیں ہوگا۔ شاید اشرفیہ کی تاریخ میں یہ پہلا داخلہ رہا ہوگا جو حضور نسیم ملت نسیم اعظمی علیہ رحمت رضوان کے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی گوناگو شخصیتوں پر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت مفتی مجیب الاسلام نسیم اعظمی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مولوی ظہیر حسن اور مولوی محمد سلطان کو کافیہ تک اتنی محنت سے پڑھایا کہ انہیں کافیہ تک پڑھانے کے لیے کبھی مطالعے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مفتی محمد ظہیر حسن قادری علیہ رحمت رضوان اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب درس و تدریس کے ماہر، محنتی، پیکر اخلاص و محبت تھے۔ انداز تعلیم نرالا، تفہیم نہایت عمدہ، جن کو جو کتاب پڑھا دے یعنی واقعی وہ پڑھا دے، کبھی اس میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ شرح جامع تا دور حدیث اور تجوید و قرات کی تعلیم آپ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں اپنے وقت کے جید اساتذہ کرام سے حاصل کی اور شعبان المعظم 1378 ہجری بمطابق 1959 میں مقتدر علماء و مشائخ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے سر پر دستار باندھی گئی سند فراغت سے نوازا گیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف بلیاتی علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت رضوان اور حضرت علامہ قاری محمد یحییٰ مبارک پوری اور حضرت علامہ مولانا علی احمد مبارک پوری اور علامہ مظفر حسین ظفر ادیبی علیہ رحمت رضوان اور حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی، حضرت علامہ محمد شفیع اعظمی اور حضرت مفتی مجیب الاسلام نسیم اعظمی علیہم الرحمہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان تمام شخصیتوں کا ہم تقریباً شخصیتوں کا تعارف اپنے چینل پر پیش کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت مفتی ظہیر حسن قادری علیہ رحمت رضوان نے فضیلت تجوید و قرات دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے حاصل کی۔ مولوی، عالم، فاضل دینیات، ادب، طب وغیرہ کی تعلیم الہ آباد عربی و فارسی بورڈ سے مکمل کی۔ حضرت مولانا مفتی محمد ظہیر حسن علیہ رحمت رضوان نے مختلف وقت میں مختلف اداروں میں اپنی تدریسی خدمات انجام دی، جن میں دارالعلوم تدریس العلوم بسڈیلا ضلع بستی، مدرسہ عالمیہ انوار العلوم دامودر پور مظفر پور، مدرسہ فیض العلوم محمد آباد گوہنا، دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد گجرات، مدرسہ رضا العلوم کنھوا سیتا مڑھی، دارالعلوم منظر حق ٹانڈا، دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی، جامعہ فاروقیہ بنارس، جامعہ حنفیہ غوثیہ بنارس، دارالعلوم اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد ضلع مو میں تدریسی خدمات انجام دی اور 30 جون 2002 کو دارالعلوم اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد سے گورنمنٹ ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ گورنمنٹ ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد آپ نے مدرسہ عربیہ فیض العلوم محمد آباد کوہنا ضلع مو میں 4 سال تک تدریسی خدمات انجام دے کر مستعفی ہوئے۔
2018 تک مدرسہ ضیاء العلوم ادری کے ارباب ہند و عقد کی گزارش پر ضیاء العلوم نسواں میں خدمت پر مامور رہے۔ تقریباً اکثر مدارس میں آپ نے صدر المدرسین، صدر شعبہ افتاء یا شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ آپ طالب علمی ہی کے زمانے میں مرشد برحق حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمۃ رضوان حضور مفتی اعظم ہند کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے بلا طلب خلافت و اجازت سے آپ کو سرفراز فرمایا، لیکن آپ نے اپنی فطری تواضع اور منکسر المزاجی کی وجہ سے کبھی کسی کو مرید نہیں بنایا۔ مدرسہ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد میں تدریس کے خدمت کے دوران 1998 میں حج و زیارت کے سفر کے لیے حرمین شریف میں تشریف لے گئے اور دیگر متبرک مقامات کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی میں تدریس کے دوران 12 ربیع الشریف کے موقع پر جلوس عید میلاد النبی کا آپ نے آغاز کیا، اور دارالعلوم علیمیہ ہی میں عظیم الشان علمی لائبریری کا قیام آپ کے اس عظیم کارناموں میں شامل ہے جو یقیناً آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور جو آپ کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھنے کے لیے کافی ہے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی میں رہ کر آپ نے سو شجر لگایا تھا، جو منصوبے تیار کیے تھے۔ بعد میں ان منصوبوں کو مفسر قرآن حضرت علامہ عبداللہ خاں عزیزی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی قیادت میں ترقی کے بام عروج تک پہنچایا۔ مختلف مدارس میں کام کرنے والے آج بھی بے شمار طلباء کثیر تعداد میں آپ کے طلباء پائے جاتے ہیں جو ہند اور بیرون ہند میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں سے چند باصلاحیت علماء کے نام کچھ یوں ہیں: مفتی شبیر حسن بستوی، مولانا عبدالعزیز بستوی، مولانا توکل حسین حشمتی، مولانا شفیق الرحمان بستوی ہالینڈ، مولانا مرغوب حسن ادروی، مولانا محمد کریم الزماں، مولانا جعفر صادق اعظمی، مولانا محمد اسحاق رضوی، مولانا شمیم الزماں شہزاد پوری، مولانا عبدالقادر صاحب گنج، مفتی جیش محمد نیپال، مولانا ہاشم محمد آبادی، مولانا نور عالم ادروی اور مولانا عمران خیر آبادی، اور مولانا رضوان احمد محمد آبادی، مفتی گلفام رضا برکاتی سنبلی اور مولانا عادل شمیم محمد آبادی وغیرہ جیسے اسماء قابل ذکر ہیں۔ یہ علم و فضل کا آفتاب عالم تاب، زہد و تقویٰ کا یہ نیر تاباں 22 ذی الحجہ 1441 ہجری بمطابق 12 اگست 2020 کو شب جمعرات 8:50 پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم خیر آباد ادری کے وسیع صحن میں آپ کی نماز جنازہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی امامت میں ادا کی گئی اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔